حضرت جنید بغدادی، یہ تو حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہے نا، یہ تو حضرت داتا علی اجمیری کے بھی پیر ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں، فرماتے میں عالم بن گیا، پڑھ گیا، میرے ماموں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، تو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جنید یار تقریر کیا کر، میں کہتا ہوں حضور ابھی میں نیک نہیں، ابھی میں خود ٹھیک نہیں۔ میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ وسیلہ بنیں گے، تو بات کیا کریں۔ کہتے میں ٹال دیتا، میرے نصیب دیکھو، ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا۔ فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشبوئیں پھیل گئیں، میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میرے وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیا باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ کہتے حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا، کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی، حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا۔ کہتے محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ، میٹھی سی بات، ایک جملہ بڑا میٹھا سا، جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار، تقریر کیا کر۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا، اب تو روز کروں گا، کھول کے کروں گا۔ فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا، فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا۔ پیر صاحب نے، بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سیانے ہوتے ہیں نا، ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں، بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو ہوا ہے۔ کسی درویش نے ایک شعر کہا تھا پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے، وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، اوہ جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا او ان سے بولا جاتا بھی نہیں، بولا جاتا بھی نہیں۔ تو کہتے میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ کہتے میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی 7ویں صف میں، تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا، لیکن مجھے دیدار ہوا۔ تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آ جا۔ فرماتے میں 3ری صف میں آ گیا تو کہنے لگے چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ کہتے ہیں میں قریب جا کے نا پہلی صف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، حضرت کے ساتھ، یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے نا۔ کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھ گیا مرشد کے، تو شیخ تسبیح رول رہے تھے، ادھر دیکھنا میری طرف، تسبیح پھیر رہے ہیں، اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا، جڑے محرم راز حقیقت دے، اب کرو گے نا تقریر۔ تو میرے اندر تو جور تھا، میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے، جور تھا نا کہ مجھے پتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں اب کیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے، چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر۔ کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی، جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا، اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتے حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ فرماتے میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا، تو مالک نے پوچھا کہ سری کوئی بات بتا، تو میں نے عرض کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ میری چیخ نکلی، اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے، بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی۔ کہتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے ہیں۔ تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ محبوب خود فرماتے ہیں جنید تقریر کیا کر بات یار لوگوں کو فائدہ ہو۔ بغداد کا جو امیر تھا نا اس کو پتہ چل گیا کہ جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی شہرت ہونے لگ گئی ہے،
تو یہ جو حاسدی ہوتے ہیں نا یہ بڑی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ حسد دینداروں سے ہوتا ہے. دیندار لوگوں سے لوگ حسد کرتے ہیں. سب سے زیادہ غیبت دیندار آدمی کی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ. بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ بڑے لوگ عقیدت مند ہو گئے جنید بغدادی کے، ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر اپنی فوج ظفر موج بنا کے وہ آپ کے مقابلے کھڑا ہو جائے. اب یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں بغاوت کا بڑا ڈر ہوتا ہے، اور کرسی آپ کو پتا ہے چیز ہی بڑی پیاری ہے. نہیں پتا تھانوں؟ جے بھی نہیں پتا تو کدھر پتا ہونا جے. سبحان اللہ، حد ہو گئی. ابھی کرسی پیاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ کدی ترلے نہ کریے نہ جنہ جو بھی کری دینے، تو یہ پیاری ہے تو تبھی ایسا ہوتا ہے نا. بس یہ دعا کرنا کل کا دن اللہ اس ملک کے لیے امن کا دن گزارے، اور اللہ اپنے حبیب کا صدقہ کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجے کہ اس ملک کے دکھ دور ہو جائے. بس یہ دعا کرو. خیر، جنید بغدادی کے بارے میں جب لوگوں نے بدگمان کیا نا بادشاہ کو، وہ بادشاہ نے چال چلی. دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا داری کے لیے بندہ بڑے پاپ اور بڑے بکھیڑے کرتا ہے. ایک خوبصورت دوشیزہ نوجوان لڑکی بادشاہ نے تیار کر کے بھیجی. اس کو جملے یاد کرائے، رٹائے کہ تُونے کہنا کیا ہے. جا کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں آپ کی عقیدت مند ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں، دین سیکھنے آئی ہوں، اللہ اللہ سیکھنے آئی ہوں. آپ اس طرح کریں، مجھے غلامی میں قبول کر لیں. حضرت جنید بغدادی نے جو نظر اٹھائی، اس بی بی کے چہرے پہ نظر پڑی، اس عورت نے چیخ ماری، وہ تڑپی اور اس کی روح نکل گئی. پیغام گیا بادشاہ کو، مر گئی بی بی موالو. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے محل کی سب سے خوبصورت عورت جنید بغدادی کے ہاں گئی، مر گئی. پیغام بھیجا، جنید میرے دربار میں آؤ. حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے فقیر کا بادشاہوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، میرا بادشاہوں سے تعلق، میں نے کیا لینے آنا؟ تجھے کوئی کام ہے تو الگ بات ہے، مجھے تم سے کوئی کام نہیں. بادشاہ کو اور غصہ آیا، میرے پاس نہیں آیا، گھوڑے تیار کیے، لشکر بنایا، حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچ گیا. جب آپ کے دربار میں آیا نا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، پورے غصے کے ساتھ آ کے بیٹھا، کہنے لگا بڑا تو فقیر بنا پڑتا ہے، ولی بنا پھرتا ہے، بی بی مار دی، بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، عورت مار دی. حضرت جنید بغدادی نے آنکھ اٹھائی، فرمانے لگے نہ میں مارنے کا اختیار رکھتا ہوں نہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں. زندگی بھی میرا اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، میرے پاس اختیار ہی نہیں. بادشاہ نے بات سنی تو ٹھہر گیا، کہنے لگا بی بی کیسے مر گئی؟ آپ فرمانے لگے میں آنے لگا تھا تیرے رستے میں، تو نے مجھے ہٹانے کا بندوبست کیا، اور بی بی آنے لگی تھی میرے اللہ کے رستے میں، اللہ نے اسے دور کرنے کا بندوبست کر دیا. میں تیرے اور دنیا کے درمیان آنے لگا تھا نا، تو نے مجھے سائیڈ پہ کرنے کا بندوبست کیا. بی بی میرے اور رب کے درمیان آنے لگی تھی، اللہ نے اسے سائیڈ پہ کر دیا. دنیا داری کیا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان آ گئے. آج یہ دلوں پہ زنگ چڑھے ہیں، یہ دنیا داری کے زنگ ہیں. جب آپ کو اپنے پتہ کب اندازہ ہوگا آپ کو کہ دنیا آپ پہ چڑھ گئی ہے؟ جب اپنے سوا کوئی اچھا نہ لگے. پہلی بات جو ہمارے مشائخ نے لکھی ہے، جب سوائے اپنے کوئی اچھا نہ لگے تو پھر آپ دنیا دار ہیں. جب سوائے اپنے تو کسی کا فائدہ سوچنے کی صلاحیت چھوڑ دے، اور سوائے اپنے تو کسی کا بھلا نہ سوچے تو دنیا دار ہے. اور جب اپنی ذات کو سکون دینے کے علاوہ تو کسی کو سکون دینے کو تیار نہ ہو تو دنیا دار ہے. اور جب تیری آنکھ کھلے تو پھر بھی تجھے اپنی ذات نظر آئے، اور تیری آنکھ بند ہو تو پھر بھی اپنا ہی آپ دکھائی دے، پھر تو دنیا دار ہے. لیکن میرے دوست، اگر تیرا دل کرتا ہے کہ جو خیر مجھے ملی ہے اللہ میرے بھائی کو بھی عطا فرمائے تو پھر تو دیندار ہے. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا، 4 دن پیر صاحب کے پاس آیا تو بعد میں خود پیر بن گیا.
خود پیر بن گیا. حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا آ نہیں رہا. مرید اولاد ہوتے ہیں, ان سے پیار ہوتا ہے, ان کو اہمیت دی جاتی ہے. بعض اوقات غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اہمیت دی گئی, یہاں نظر نہیں آ رہا. آپ نے سوچا شاید بیمار ہو گیا ہے. حضرت جنید بغدادی خود گھر تشریف لے گئے. حضرت جنید بغدادی جن کا ولیوں میں اس طرح مقام ہے جس طرح حضرت جبریل امین کا فرشتوں میں مقام ہے, اتنا بڑا, چل کے گھر گئے اور جا کے کہا السلام علیکم. کہتا جی وعلیکم السلام. کہ تو آتا کیوں نہیں؟ تو مجھے باپ کی ضرورت ہی نہیں, میں اب خود بڑا پرہیزگار ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو اپنا بڑا مانوں, میں خود بڑا پرہیزگار ہوں. فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی رات جب میں سوتا ہوں تو دو فرشتے آتے مجھے براق پہ بٹھاتے ہیں, جنت کی سیر کراتے ہیں, براق پہ بٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر جنت کی سیر کراتے ہیں. میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے, میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم, دیکھو تو صحیح, آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. اور ہائے پوری کہنے لگے وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے, وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے, بولنے لگے تو وہ ہم پر ہی برس پڑے. کہنے لگا جی اب تو میں اللہ خیر کرے بڑا اونچا اڑ رہا ہوں, آپ کبھی گئے جنت میں؟ آپ مسکرا پڑے. فرمانے لگے بھیلیا آج جب جنت میں جائے تو ذرا لا حول ولا قوت بھی پڑھ لینا, آج جب جنت میں جائے تو ذرا وہ بھی. وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پڑھ لوں گا. اٹھ کے ملا بھی نہیں, حضرت واپس آ گئے. رات کو خواب آئی, جنت میں جانے لگا تو خیال آیا جناب جنید بغدادی نے کہا تھا پڑھ ہی لوں. پڑھنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ. آنکھ کھلی تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا, روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا. وہ جو بھاگ رہے تھے ان سے پوچھنے لگا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو خواب میں؟ وہ کہنے لگے شیطان کے مختلف روپ تھے, تو اصل میں حضرت جنید کے پاس زیادہ آنے جانے لگا تھا تو اللہ کے قریب ہونے لگا تھا, تو ہم نے چکر چلا کے تجھے وہاں سے روکا, تو بیوقوف ہے, سمجھ نہیں آ رہی. اب رونے لگا جاؤں تو کس منہ سے جاؤں, حاضری دوں تو کس منہ سے دوں, اب میں کیسے جاؤں اس کی بارگاہ ناز تک, کس طرح حاضری دوں, گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. لیکن جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا حضرت جنید نے آنکھ اٹھائی اور مسکرائے. فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ لاہور تو پڑھ لینا. فرمایا آ جا, اللہ والوں کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے, رب کریم کے بندوں کے دروازے تم ہی بند کرتے ہو, دل کا دروازہ جب بھی کرتے ہو. یہاں تو دروازہ کوئی قابل تو ہو, ہم شان نہیں دیتے, مانگنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو آ تو صحیح, تو دیکھ تو صحیح, آج ہی بڑی خانقاہیں آباد ہیں, بڑے اللہ کے بندے, بڑے اللہ کے بندے جو بڑے طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے والے, سمجھانے والے. لیکن ہم کسی کے ساتھ اصلاح کا تعلق قائم کرنے کو تیار, یہ والا سرمایہ ہم اکٹھا ہی نہیں کرتے. ہم خود بڑے ہیں. حالانکہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے, بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی بڑا. تو یہ صحبت ہے. کسی نے مامور غزنوی سے کہا تھا تو بڑے عدل کرتا ہے, تو کہنے لگے اسی یہ کہ میں نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی ڈیوٹی کی ہے, میں نے ایک اللہ کے بندے کی, اس نے میرا دل صاف کر دیا. کہنے لگے حضرت ابو الحسن خرقانی کو میں نے پیغام دیا, میں نے کہا بابا جی ملنا ہے, تو بابا جی کہنے لگے تینوں کام میں کہ مینوں آج کل دا مولوی میری طرح دا ہوندا تے او آندا چلو فوٹو تے آئے گنے ایم پی صاحب نے جانا چاہیے, چھیتی کرو, باقی کم چھڈو سارے, پہلے اوتھے حاضری دئیے, ایک قضا نہ ہو جائے, اللہ خیر فرمائے. تو کہا اب بادشاہ وقت مامور غزنوی کہنے لگا حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنا ہے, تو فرمانے لگے کام دیا کہ مجھے, کہنے لگا جی مجھے, تو فرمانے لگے آجا ملنا ہے, تو میرا کیا کام ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں میں اولی الامر ہوں, بادشاہ وقت اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم. تو آپ فرمانے لگے میری ابھی اطیع اللہ واطیع الرسول ہی پوری نہیں ہوئی, اس سے آگے گزروں گا تو کوئی اور بات ہوگی نا. خیر مجبور ہو گیا ابو الحسن خرقانی. توجہ ہے آپ حضرات؟ کہتے ہیں حضرت کہ مجھے مجبور کر دیا تو میں خود گیا ملنے. جب میں ملنے حاضر ہوا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید بابے کا خیال ہے کہ میں کنجوس بادشاہ ہوں. میں نے جب دیے نا موٹے نگرانے, اور جب میں نے ہیرے جواہرات مسلے کے نیچے چھوڑے اور چمک آنکھوں تک آئی, تو بابا جی اٹھ کے ملے ہی ملے. بڑی طاقت ہوتی ہے ان مال میں, سرمایے میں. لیکن کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو بابا جی نے میرا استقبال ہی نہیں کیا. میں نے ایک ہاتھ آگے کیا تو بابا جی نے بھی ایک ہی کیا, دوسرا کیا تو پھر انہوں نے دوسرا کیا. کہتے میں بیٹھ گیا, انہوں نے نا میری تواضع کی, ایک روٹی میرے ہاتھ میں دی, کئی دنوں کی خشک روٹی, اور ایک پانی کا گلاس دیا. کہتے میں چبانے لگا نا
تو میرے گلے میں پھنس گئی. بادشاہ نازک مزاج ہوتے ہیں, توجہ ہے اب حضرات کی. کہتے ہیں اب میں نے کیا کیا, روٹی تو نہ کھائی گئی تو میں نے نا تھوڑی سی شرپیاں مسلے کے نیچے رکھی. تو حضرت ابو الحسن خرقانی کہنے لگے, ادھر دیکھیے گا, فرمانے لگے اور تو نے میری روٹی کیوں نہیں کھائی؟ کہنے لگا جی گلے میں پھنس گئی ہے. آپ مسلح اٹھا کے کہنے لگے یہ دولت بھی لے جا, یہ بھی درویشوں کے گلے میں پھنس جاتی ہے, اس کو لے جا اٹھا کے, یہ بھی پھنس جاتی ہے, ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتی, نیچے لے جا. وہ کہتا جب میں نے اٹھائی تو مجھے سمجھ آ گئی یہ وہ والا صوفی نہیں, یہ اللہ والا صوفی ہے, یہ رب رب کرنے والا صوفی ہے. اس کی نظر میری جیب پہ نہیں, اس کی نظر تو میرے دل پہ ہے. فرمانے لگے اب جب میرے دل کی صفائی ہو گئی نا, توجہ ہے اب حضرات کی, جب صفائی ہو گئی نا دل کی, میں نے کہا نہیں یہ اللہ والے. تو کہتے میں اٹھا تو حضرت ابو الحسن خرقانی بھی کھڑے ہو گئے اور مجھے باہر سواری تک چھوڑنے آئے. کہتے جب سواری تک آئے تو میں نے کہا کہ حضور آتی دفعہ تو کوئی پروٹوکول نہیں, اور ماننے لگے جب تو آیا تھا تو اللہ والوں کے بارے میں برا گمان لے کے آیا تھا, اور اب تو جا رہا ہے تو اللہ والوں کے بارے میں دل صاف کر کے جا رہا ہے. اب تیری عزت کرنا ضروری ہو گیا. میرے عزیز یاد رکھیے گا, یہ جو صحبت صلحاء ہے یہ ریگ مار کا کام کرتی ہے, یہ باطن کو روشن کرتی ہے, یہ نکھار پیدا کرتی ہے. لیکن جائے اللہ کے بندوں کے پاس, دیکھیں نا میں نے پہلے بھی کہا تھا, ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں, میں نے اپنے حضرت سے ایک دفعہ کہا کچھ مریدوں کو پروٹوکول ملتا ہے اور کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو جھڑکیاں ملتی ہیں. تو آپ فرمانے لگے پروٹوکول ان کو ملتا ہے جن کا ڈر ہو کہ کہیں بھاگ نہ جائے, ان کو پروٹوکول ہو, جن کا پتہ ہونا جتنے مرضی جوتے مارو میرا ہی ہے, اس نے کہیں جانا, ان کو ضرورت نہیں ہوتی پروٹوکول کی. ہم تو آستانوں پہ بھی جاتے ہیں کسی جگہ, ہاں ایک بات ضرور میں ضرور کہوں گا, خانقاہ پہ جائیے, اس خانقاہ پہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا درس دیا جاتا ہے, جہاں سونا مرشد سچا مرشد سے آگے بات نہیں جاتی, اور جہاں سوائے ایک ذات کی شخصیت پرستی کے کوئی اور نعرہ نہیں لگتا. ہم ان خانقاہوں کے قائل ہیں. ہماری وہ خانقاہ ہیں جہاں رب رب کا ذکر ہوتا ہے, جہاں اللہ اللہ کے نعرے لگتے, جہاں رب کریم کو یاد کیا جاتا ہے, یہاں صوفی بیعت اپنی کرتا ہے لیکن وہ توجہ اللہ کریم کی طرف کراتا ہے, وہ سنت اور شریعت کی پابندی کراتا ہے, وہ لوگوں کو دین کا رستہ بتلاتا ہے. لوگ جاتے اس کے پاس ہیں لیکن رستہ انہیں مدینے والے محبوب کا بتایا جاتا ہے. جس جگہ شریعت کی پاسداری, ہم تو کچی بات ہی نہیں کرتے, بالکل کوئی لا تو اللہ نہیں, کچی بالکل نہیں, 100% نہیں. وہ بانگے تو حل کہتے ہیں, یہ شریعت کا باغی ہے, ہم اس کے باغی ہیں, ہم اس کے, بولیے ہم اس کے. ایک بندہ کہنے لگا پچھلی باری, کہہ رہا جی ایک بابا ہے نیٹ پہ, اے بابا اپنے آپ سجدے پہ کراندا ہے, تے میں کہ بابا انہاں نوں آکھو تسی رکھ لو, اساں دا کی کرنا ہے, کوئی ضروری ہے سانوں دینا جے بابا. اس طرح کے کئی بدتمیز ہیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق, ہمارا ان سے کوئی رشتہ, ہمارا تو رشتہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے صلی اللہ ہو, جو قرآن کا پیغام دیتے ہیں, جو حدیث مصطفیٰ کھول کے اپنے مریدین کے آگے رکھتے ہیں. ہمارا تو ان لوگوں سے رشتہ ہے. ہم کو جاہل آدمی کو جاہل بات کرے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہماری کوئی ذمہ داری, اور ویسے بھی جب ہم کہہ نہیں رہے ہمارا بندہ ہے تو تم ہمارے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ جیڑا بندہ بھی غلط کرے ساڑھے کھاتے پہ جانا, جیڑا بھی غلط کرے, ہم بالکل قائل نہیں ہیں. میں نے ایک بہت بڑی اجتماع میں اعلان کیا تو پھر کہتا ہوں, آج جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے ہم ان درباروں کو بند کرنے کے قائل ہیں. جس جگہ عیب ہوتا ہے ہم اس جگہ لوگوں کو قصدن منع کرتے ہیں جانے, قصدن کہتے ہیں بالکل نہ جاؤ, قطعاً نہ جاؤ, کوئی ضرورت. دربار مزار اللہ کے ذکر کی جگہ ہے, اور اگر وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, کوئی بدتمیزی ہوتی ہے تو وہاں جانا درست ہے. عورتوں کا درباروں پہ جانا درست ہے, ہم قائل ہی نہیں ہیں, قطعی طور پہ قائل ہیں. عورت بڑی با پردہ جائے گی اس صورت میں جائے گی جب گزارا ہی نہ ہو, کیا ضرورت ہے؟ بالکل ہم قائل نہیں ہیں ان چیزوں کی. ہم اہل تصوف ان لوگوں کو مانتے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں, دین کا, اور جسے بسم اللہ بھی سیدھی نہ پڑھنی آئے, رٹی رٹائی دعا مانگے. ہم تھوڑے خشک لوگ ہیں, ہم نہیں کرتے پیروی, ہم نہیں دستبوسی کرتے, دعا کر کے کھڑے ہو جاتے. سنو, وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ 70 صحابہ تھے اور ایک دودھ کا پیالہ تھا, تو حضور نے 70 کو پلایا تو 71ویں نمبر پر پیا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میں اللہ کا رسول ہو کے 70 غلاموں کا جھوٹا پیتا ہوں تو بتا, تیرا یہ بخاری مسلم ہے. لیکن اب ہماری نفاست پسندیوں کے رنگ بھی نہ لے ہے نا, انہیں روٹی کھا لئیے. اور اکثر اگر آپ ناراض نہ ہو تو بات کرنی پڑتی ہے, جب سامنے آ جاتی ہے تو کرنی پڑتی ہے. امیر کا جھوٹا ہو تو پھر خیر ہے, اگر غریب کا ہو تو نہیں. چل سب تو فی دے دیو تو جو مانے دا ہاتھ لگ گیا کہ تو کے لیا, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اس کا مطلب ہے نفاستیں بھی اب دولتوں سے آئیں گی, دولت سے آئے گی, معاذ اللہ. بہرحال عنوان نہیں, حضرت جابر بن عبداللہ
رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم ہے، کہتے جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا، غربت بڑی تھی، قحط بڑا تھا، صحابہ پریشان تھے، 2 3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے۔ میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانت کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جو ہے۔ تو میں نے کہا پیسو گی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی 2 3 4 بن جائیں گی۔ کہنے لگے سالن؟ تو زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3 4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا۔ کہتے میں نے اسے ذبح کیا، بیوی سے کہا تو جاؤ پیس۔ کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں۔ زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کی سارے نہ آئے، جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ، اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں۔ مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاستدانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں، تو میں کہنا انہوں صحیح کار چھوڑو پھر اسی مڑ جانے ہیں، وہاں کو سیاڑے ہو جائیں۔ یہ سیاڑے نہیں ہو رہے، ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کدے پوچھا جی سانو یا کہہ دے چوپ رہو، لیکن بھائی یہ اس منبر کا تقاضا ہے، میرے امام اعظم کا فتویٰ ہے، جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے۔ وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حق بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، وہ بات صاف ستھری ہے۔ اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو وہ بات اگر غوث پاک اپنے خطبہ جمعہ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالموں کو حکمران نہیں بننے دوں گا، تو ہم تو ان کے نوکر ہیں نا، پھر ہم قادری کیسے ہوئے اگر غوث پاک کے طریقے پہ عمل ہی نہ کریں تو۔ اس لیے مہربانی کرے ہمیں کوئی شخص ایسا مشورہ نہ دے، بلکہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے، جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو اور تیز ہونے دل کرتا ہے۔ اس لیے مہربانی کریں ایسی کوئی مشاورت نہ کرے، بالکل جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے، اور آہستہ آہستہ نہیں کھل کھلا کے بولیں گے، بالکل بولیں گے، اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے، وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی، وہ رسول اللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے دی۔ ترانے پڑھنے، اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ اتیبہ اور عبداللہ بن جدان اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی، تو ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کل، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ مسجد ہوں میں توحید کا فرزند۔ اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے، ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں، ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صلی اللہ علیہ، سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں اللہ کے بس کی محبت، تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، وہ بات علیحدہ ہے۔ بہرحال عام دام پر سر مطلب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے زوجہ نے کہا کان میں کھانا، میں نے کان میں جا کے کہا حضور 2 4 بندوں کی روٹی ہے آ جائے کھانا کھا لے۔ وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینی ہے، پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے تے جی شفا ہے، تے میں کہا تم ہی کھا مار تینوں بھی شفا ہو جائے گی، تو اپنے لیے تے چوری پکائی اندر، یہ رنگ وہاں نہیں تھا۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کہا حضور 4 5 بندوں کی روٹی ہے، حضور باہر نکلے خندق سے، باہر نکل کے فرمایا چلو بھئی سارے، جابر نے کھانا پکایا ہمارا۔ حضرت جابر کہتا میں نے دوڑ لگائی گھر آ گیا، اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے، حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے، تو کہتے تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4 5 بندوں کا ہے۔ حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو، کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا، دوسرے نے سنا بھی نہیں، وہ تو حضور نے کہا سارے چلو، تو کہتے ہیں زوجہ مجھے تسلی دینے لگی، کہنے لگی بس پھر جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے، جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے۔ کیا کہا مولانا حسن رضا نے، قلم توڑ دیے، کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری کوچائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کہتے حضور آئے 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کے، اور مجھے فرمانے لگے روٹیاں نہ پکانا، پہلے آٹا میرے پاس لاؤ، اور چولہے سے کھانا نہ اتارنا، مجھے لے جاؤ۔ کہتے میں نے سالن بھی پیش کیا، روٹیاں بھی، حضور نے تھوڑا سا لواب دہن آٹے میں ڈال دیا، لواب دہن تھوڑا سا لواب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا، فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔
میرا جھوٹا ہو گیا اب نکالتے جاؤ. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1400 بندے نے کھایا, ہمیں نہیں پتا روٹیاں کدھر سے آئی, اتنی برکت ہوئی پتہ نہیں کدھر سے آئی, سالن پتہ نہیں کدھر سے آیا. کہتے ہیں سارے سیر ہو کے کھا لیا تو فرمایا چلو بھی جاؤ جا کے کام کرو. مجھے فرمانے لگے اب تو بھی کھا, آ جا بچے بھی بلا. کہتے سب نے کھایا. حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا ذرا روٹیاں دیکھ, پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے, ذرا دیکھنا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے. تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے. میرے محبوب کے تبرک میں اتنی برکت ہے, تو حضور کے وجود سے جو چیز لگ جائے تو اسے قیمتی نہیں سمجھتا. کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے, یا ہمیں سمجھا لے یا پھر ہم تجھے سمجھائیں. صحیح تینوں سمجھائیے تو صحیح کر کے سمجھائیے. ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, اتنا غلط نظریہ, اس طرح غلط ہو. میں نا غار ثور پہ چڑھنے لگا تو مجھے وہاں ایک نیچے صاحب مل گئے, کہنے لگے تھی لین چلے ہو. میں کہ تینوں اسی اتھوں میں نہیں پوچھ کے آیا جدو کروا آیا, اتھوں میں نہیں تینوں پوچھنا بے لیا, تو غلط فہمی کا شکار ہے. کہنے لگا وہ تو حضور تو کام سے گئے تھے, آپ کو کیا کام ہے؟ میں کہ ایسے لیے ٹائم نہیں تیرے نال گل کرن دا, اس وجہ سے کہ سانوں تے غار ثور پہ یاد ہوں گی. واپس آ گئے, عام آدمی تھا خیر, وہ کہیں سے آیا ہوا تھا, اردو بولتا تھا. تو میں ایک عمرہ کرنے کے لیے جارانہ سے واپس آیا تو طواف ہم کر رہے تھے, وہ بھی مجھے نظر آ گیا دوڑتا ہوا. میں انہوں باز مار لی, میں کیا حضرت حاضرہ تو پانیاں سے دوڑیا سن تو کا تو چھالا ماری پھر او پیا کولر تے جا پی رام کر جا کے. کہندے نہیں انہاں دی ادا تے ادا کرنی ہے. تو میں کہ اگر تو حضرت حاجرہ دی ادا کرنی تے اسی حضرت ابوبکر صدیق دی ادا کرنی ہے. عجیب آدمی ہے بھائی, تو عجیب بات ہے. لوگوں کا فلسفہ اپنا اپنا, اور پھر پکڑے ان کی اس بندے کو جو جواب نہ دے سکے. ایسا نہ کرو, یہ زیادتی ہے. امت کو اکٹھا کرو, خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کام کرے, خالص. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامنے والے کا انداز دیکھ کر اس کے ساتھ نیکی نہیں فرمائی, بلکہ کریم کا تو ایک منفرد طریقہ ہے پیار کرنے کا. ارسلت الی الخلق, فرمایا میں مخلوق کا رسول ہوں, مخلوق کا. حضور کا تو دل غیروں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا, نہ ماننے والوں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ کوئی پھول کی پتیاں لے کے تو نہیں نہ آئے تھے. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ گھی شکر لے کے تو نہیں نہ آئے تھے, وہ تو تلواریں لے کے باقاعدہ لڑنے کو آئے. وہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے جو عرب کے لوگ اپنے دشمن سے کیا کرتے تھے معاذ اللہ. وہ پہلے قتل کر دیتے, پھر ناک کاٹ ڈالتے, پھر کان کاٹ ڈالتے, پھر وہ ٹکڑے کر دیتے. وہ سارا کچھ کرنے آئے تھے. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. 313 1000 کے مقابلے میں لڑے, پر جب رب مدد کرے تو پھر کامیابیاں آیا کرتی ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے, 70 کفار کو قیدی بنا کے لایا گیا. میں نے کہا یہ پھول پتیوں والے لوگ نہیں تھے, گھی شکر والے نہیں تھے, توفوں کے تبادلے والے نہیں تھے. یہ پتھر مارنے والے تھے, کانٹے بچھانے والے تھے, تکلیف دینے والے تھے. چوکوں میں, چوراہوں میں, گلیوں میں, کمروں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے. نبی پاک علیہ السلام کو کیسے معاذ اللہ تکلیف پہنچائی جائے اس کے لیے یہ پلان کرنے والے تھے. لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں جب بدر کے وہ قیدی آئے تو ظاہر ہے ہمیں غصہ تھا, انہوں نے بڑا ستایا تھا, ہم نے ذرا رسیاں زور سے باندھی ان کی. میں آپ سے عرض کروں, نہیں درد رہا ہمارے دل میں. زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے دل دھڑکتا ہے. تھوڑا سا اور کبھی دوسرا نمبر آئے تو بہن بھائیوں کا, ورنہ وہ ریڑھی والا میرا کیا لگتا ہے. ورنہ یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ انسانوں کے جتھوں کو ہم نے جانوروں کا جتھا سمجھنا شروع کر دیا. جب لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے لوگوں کے بچے دھوپ میں بھاگتے ہیں تو وہ اندر ہو کے خوش ہوتے ہیں, وہ ہاتھ ہلاتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہاں کو تماشے لگے ہوئے ہیں. یہ بے ہنگم انداز آپ کا, وہ جس آدمی کو بڑا راضی ہونا چاہیے تھا کہ میں لائن میں لگا ہوں, جس طرح میری قوم تکلیف میں ہے میں بھی اسی طرح ہوں. لیکن وہ قوم جو ہے بیچاری وہ کہہ رہی ہے کہ صرف ڈاکٹر چیک کر لے, صرف بتا دے مریض کو کیا ہے, اگر کہیں اور شفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وہ سفارش لیتی ہے. لیکن یہ صاحب کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں مجھے اللہ نے بڑی عزت دیا, میں گیا تو ڈاکٹر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو بھئی قوم کو اس کا کیا فائدہ, ڈاکٹر کو بھی آپ سے کوئی کام ہوگا. وہ میں جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں, جو بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بڑا خوش وقت ہوں, میرے لیے کعبے کا دروازہ کھلا ہے. تو میں کہتا ہوں کعبے کا دروازہ کھلنا کمال نہیں, کعبے والے کی بات ماننا کمال ہے. اگر کعبے کے اندر جانا تم نے کمال سمجھا ہے, وہاں تو 360 بت بھی بڑی دیر رہے ہیں, وہاں جانا تم نے کمال سمجھ لیا. یہ دیکھو کعبے والے کی بات مانی ہے, اور جو تمہیں کعبے کا دروازہ کھول کے دیتے ہیں
ان سے کہو چلو ہمارے بے گناہ قیدیوں کے لیے جیل کے دروازے ہی کھول دو، جو بے گناہ ہیں ان کو ہی چھوڑ دو۔ لیکن ہم نے بات ٹھیک ہے، اور پیر صاحب بھی کہتے ہیں میں جناب گیا تو بینک والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بھی نہیں لائن میں لگنا پسند کرتے؟ آپ کو بھی نہیں اس بات کا خیال آیا کہ کتنے لوگ دھوپ میں جل رہے ہیں اور میں آیا ہوں اور میں نکل گیا ہوں؟ خدا کے بندو، جب تک بے لوث درد نہیں ہوتا تب تک سمجھ لو سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، فقط اپنے لیے دھڑکتے ہیں، فقط اپنے بچوں کے لیے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں غصہ تھا کفار پر، ہم نے رسیاں زور سے باندھ دی، اور اپنا غصہ نہیں تھا، غصہ یہ تھا ہمارے نبی کو تکلیف دی، مکہ چھوڑنا پڑا، اذیت دی، ہم نے زور زور سے رسیاں باندھی۔ لیکن فرماتے ہیں میں رات کو مسجد نبوی میں آیا تو حضور کو دیکھا، کبھی بے چینی سے ادھر ٹہلتے ہیں کبھی ادھر ٹہلتے ہیں، میں درد سے آگے بڑھا، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میری اولاد آپ کے ابرو کے اشارے پہ قربان، محبوب کیا بات ہوئی، کیوں اس طرح ٹہل رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے انصر تم نے ان کی رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند، ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو تاکہ میں سو جاؤں۔ کسی سے تو پیار کرنا یار، کسی کا تو درد پیدا کرنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ناجائز کمائی کما کے لائے، تو کسی کے بچوں کا نوالا چھین کے لائے اور پھر تیرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناجائز پیسے اکٹھے کر کے لائے اور تیرا بچہ انجینئر بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو کسی کا گھر اجاڑ کے اپنا گلشن آباد کرنا چاہیے، کیسے ہوگا؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں روشنی آئے تو پھر کسی اور کے آنگن میں دیا جلانا شروع کریں، کوئی تو کام ایسا ہو۔ قرآن تعلیم دیتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں آنا، میرا یہاں سے جانا سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اپنے سینے میں درد پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں صرف میری ضرورت ہے، میرے علاوہ نہیں، حالانکہ میرا ڈرائیور گاڑی نہ چلائے تو میں تو سو جاتا ہوں گاڑی میں، وہ گاڑی نہ چلائے تو میں تو پہنچتا ہی نہیں۔ چلے ساری باتیں چھوڑیں، یہ مائک والا اگر اس کا مائک خراب ہو جائے تو محفل کا سارا کام رک گیا کہ نہیں رک گیا؟ لیکن ہمارے نزدیک، میں نے ایک دفعہ نا ایک اسپیکر والے سے پوچھا، ساؤنڈ والے سے، میں نے کہا تو اتنی محفلیں سنتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ مینوں کہندا ہے جیڑا مولوی آندا ہے ساڈے نال تے لاٹھی ٹر جاندا ہے۔ ہم تو پوری محفل میں نا ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو آواز اونچی چاہیے، کسی کو نیچی چاہیے، کوئی کہتا کھول دے، کوئی کہتا بند کر دے، تو ہم پہ کیا اثر ہونا ہے؟ ہم تو خوف میں، ہم نے قدر نہیں نہ جانی لوگوں، قدر نہیں سمجھی لوگوں، قدر سمجھنا شروع کریں، پیار کرنا شروع کریں۔ آپ بے لوث ہو جائیں، کچھ کام پیچھے چھپ کے بھی کریں، کچھ کام بیک پہ رہ کے بھی کریں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کو اللہ نے سکون دے دیا، کچھ اطمینان حاصل ہونے لگا ہے۔ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر تھا۔ امام ابو نعیم لکھتے 100 گھر تھا، جہاں 2 وقت روٹی بھی پہنچتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی آتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تو دوا کا خرچہ بھی آتا تھا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سالوں مدینہ شریف میں سالوں 100 گھروں کی کوئی کفالت کرتا رہا، پر رات کو کوئی پردہ نشین آتا تھا نقاب اوڑھ کے، اور دروازے پہ راشن رکھتا تھا، اس سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا، تو ناراض ہو جاتا تھا۔ سالوں، پھر اچانک وہ کھانا آنا بند ہوا، پھر اچانک وہ ساری چیزیں موقوف ہو گئیں۔ ایک دوسرے سے غریبوں نے پوچھنا شروع کیا، تیرے گھر نہیں کھانا آتا؟ نہیں۔ تیرے گھر بھی نہیں آتا؟ کب سے نہیں آیا؟ معلومات ہونے لگی، سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تو پتا چلا 18 محرم سے نہ اس کے گھر آیا ہے، نہ اس کے گھر آیا ہے، نہ اس کے گھر آیا ہے۔ 18 محرم سے کسی کے گھر نہیں آیا۔ معلومات کرو لوگوں، 18 محرم کو ہوا کیا؟ تو پتا چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے، فوٹو بنا کے نہیں، لوگوں کو دکھا کے نہیں، ویڈیو ساتھ ساتھ بنا کے اور اپنا نمبر دے کے نہیں، وہ 100 گھروں میں لنگر روز، اور بیٹے کے ہاتھ نہیں بیچتے تھے، ملازم اور غلام کے ہاتھ نہیں، اس لیے کہ جب کسی کا درد اٹھتا ہے نا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر اس کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ 100 گھروں میں کھانا جاتا تھا، اتنا بڑا مجمع ہے،
इतने सारे आप लोग आए हैं, क्या 3 आदमी मिलके एक गरीब का बोझ नहीं उठा सकते? क्या 3 लोग किसी एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा सकते? इन सियासतदानों की राह तुम देख रहे हो, इनकी, जिनको सिवाय अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, और उन लोगों की तुम राह देख रहे हो जिनको वैसे गांव में किसी मरीज को जरूरत पड़ जाए तो उनके पास गाड़ी नहीं होती, लेकिन उनकी सियासी जमात का जलसा है ना, तो फिर वो गाड़ी भी निकलती है, फिर वो जिसको मर्जी भी देते हैं, फिर झंडे भी लगते हैं, फिर नंबर गेम भी होती है, फिर वीडियो भी बनती है। मैं भी उम्मीदवार हूं, टिकट लेना है, लिहाजा मेरे पीछे गाड़ियां लगाओ। न करो, ये नाशुक्री है दौलत की। जब अल्लाह की दी हुई जायज दौलत नाजायज जगह पे खर्च करते हो तो नाशुक्री करते। 100 घरों में खाना आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन देते हैं, बताते नहीं। विसाल का वक्त है, गुस्ल दिया जा रहा है, पुश्त पर मोटे मोटे निशान हैं। लोगों ने साहिबजादे से पूछा ये क्या है, तो फरमाने लगे मेरे अब्बा जी उम्र भर पुश्त पर अनाज की बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचाते थे। शहजादे आप कहाँ होते थे? बूढ़ा बाप जो जाता था तो आप क्यों नहीं जाते थे? तो कहते थे मैं तो रो के मिन्नत करता था कि ऐ शेर खुदा अलीउल मुर्तजा के पोते मुझे दे दो, ऐ सैयदा पाक के पोते मुझे दे दो, मैं दे आता हूँ। तो फरमाते थे दे तो दूं, भेज तो दूं, तबीयत तो इजाजत नहीं देती, पर डरता हूँ कि जब तुम्हें भेजूंगा तो फिर उस गरीब का नाम भी तो बताना पड़ेगा ना, किसके घर भेजना है। पर्दा उसका बना हुआ है, पर्दा। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैखाने विच, तुसी वेखना जाम टुट जाणगे ते मैखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे। गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। ओ भाइयों, जब आप बेलौस हो जाते, जब आप प्यार करते, जब आप थोड़े पर भी किसी से मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह आपके दिल को करार देता है, आप सुकून। देखो ना, 3 दिन हुए थे हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल को, तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जख्म अभी ताजा भी था, गहरा भी था। मैं असर की नमाज पढ़ा के ना तो बाहर मस्जिद शरीफ में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां सादे से कपड़े, सादा सा लिबास मस्जिद में आई और तोतला लबो लहजा, चाचा आप खलीफा बने? कहा बेटा मेरी ड्यूटी लगी है। तो कहा हमारे साथ चलेंगे? पुत्र कहाँ जाना है? तो बच्चियां कहने लगी हम यतीम बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, 5-6 बहनें हैं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद हमारे घर आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ हम बेच लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा 3 दिन हो गए, अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, कोई नहीं घर में काम करने वाला। मैं उस आदमी की बात सुना रहा हूं जो लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। मैं काउंसलर की बात नहीं कर रहा, उस एमपीए की बात नहीं कर रहा जो आपको सब्ज बाग दिखा के गया तो पलट के आया नहीं। फरमाते हैं कि चलेंगे आप? तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं इतना रोया कि मेरी दाढ़ियां आंसुओं से भर गई। मैं उठा, चलो पुत्र चलता हूं। आगे आगे वो बच्चियां और पीछे पीछे मैं। रस्ते में एक सहाबी मिले, ऐ अमीरुल मोमिनीन रोते हुए कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? फिर रो पड़े, कहने लगे यार ये अबू बकर सिद्दीक तो मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया, किस तरह चलूंगा इनकी राहों पर, कैसे ये मैं काम आगे। जिगर राहे वफा में मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं कि जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। ओ यारो, हैं ना कुछ अभी भी लोग, कुछ लोग अभी भी हैं जो शाम को इंतजार करते हैं। शाम को, अल्लाह खुश रखे, सुने, शाम को इंतजार करते हैं कि अगर कहीं से दवा के पैसे आ जाएं तो अम्मा को दवा ले दो। कुछ हैं लोग जो मुंतजिर रहते हैं, अभी भी मुंतजिर रहते हैं कि अगर कोई सबब लग जाए ना तो चलो मैं भी ताज़ा फल जो आया है इस मौसम का, मैं भी वो अपने बच्चों को खिला दिया करूं। दोस्तों, हुजूर ने हमें सबक दिया है, ये हमारा तज़किया किया। लालच से बचकर कोई काम जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए भी तो करना चाहिए। कोई उस्लूब ऐसा भी तो इख्तियार करें जिसमें इंसान महसूस करे कि ये खालिस मेरी आखिरत का काम है। दूसरी बात, जब तक हम सब अपने आप को कानून के हवाले करना पसंद नहीं करते, उतनी देर तक तज़किया नहीं होता। एक तबका ऐसा आ गया है कि जो समझता है कि ये कानून किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। जब तक इंसान अपने आप को पेश नहीं करता, तवज्जो है मेरी बात पर आपकी,
मेरी बात पर तवज्जो है आपकी? आपकी कोई सियासी जमात, कोई इल्ला माशाल्लाह जो इस वक्त काम कर रही है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां बनी हुई हैं, उनमें से कोई एक सियासी जमात का कोई एक कारकुन भी कहता है कि मेरे लीडर से फलानी गलती हो गई है? बोल के बताएं। क्यों? ये फरिश्ते ये अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं करते? वो कोई भी हो, किसी जमात का भी। जब ये 3-4 साल पहले हुकूमत आई थी तो एक साहब मेरे पास बड़े दौड़े दौड़े आए, कहने लगे तब्दीली आ गई है मुल्क में। तो मैंने कहा नंबर प्लेटें बदलने से तो तब्दीली नहीं ना आती, इंजन तो सारा वही है, बंदे वही हैं, वो सिर्फ जमातों का लेवल बदल बदल के आ जाते हैं। क्या बात करते हैं? इस तरह भी कभी होता है? अपनी जी अब आ जाएगी, तो मैंने कहा ये नहीं आएगी इसलिए कि वुजू करने के लिए निरा पानी होना शर्त नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उसके सवेरे के कामों में बरकत अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादा ज़िंदगी गुजारना ईमान की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सजदा करे तो वो ऊँट के बैठने की तरह ना बैठे, और चाहिए कि अपने हाथों को अपने घुटनों से पहले रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तार रखा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए यही गुनाह काफ़ी है कि तुम हमेशा झगड़ते रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलने की आदत बनाओ, क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत या लोगों की तकलीफ़ का ख्याल ना होता तो मैं हर नमाज के लिए इनको मसवाक का हुक्म दे देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कोई चीज़ मांगो तो अल्लाह ही से मांगो, और जब मदद मांगो तो अल्लाह ही से मदद मांगो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए बस यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात तहकीक के बगैर बयान कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरमी के साथ गुफ्तगू करना और दरगुजर करना इस सदका से कहीं बेहतर है जिसके बाद दिल आज़ारी हो।